صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاروباری طبقے کے لیے کہ قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. اور اس قسم سے مراد آپ نے جھوٹی قسم نہیں لی ہے، ذہن میں رکھیے گا. جھوٹی قسم کی تو آپ کبھی کہہ نہیں سکتے کہ جی، ورنہ تو آپ ساتھ کہتے ہیں کہ وہ مال ہی حرام ہوگا. سچی قسم، کیونکہ عرب میں قسم کھانا آج بھی واللہ، یہ وہ عام بول دیتے ہیں، واللہ تاللہ واللہ واللہ، یہ ان کی عام. تو یہ لینگویج کے اندر تکیہ کلام کے طور پہ، جس طرح ہمارے پنجابی میں قسمیں، یہ قسمیں پھر بھی بہتر ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہیں، یہ قسم شمار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، قسم کسی سے ٹھوائے نا تو اس کو کہ پوری قسم کھائے، اللہ کی قسم. تو آپ یہ ایک توریہ بھی کر سکتے ہیں، آپ قسمیں خالی کہتے ہیں تو کوئی قسم نہیں ہے. لیکن یہ کام نہ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، تاجر کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا اور اسے پاک بھی نہیں کرے گا. یعنی قیامت دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا جھوٹی قسم کھا کے مال کو بیچنے والا. اب رہ گئی یعنی اس طرح کے ایشوز کہ ایک بندہ سپوز 10,000 روپے کی چیز ہے وہ بیچ رہا ہے، اس کی اپنی قوت خرید جو ہے وہ 8,000 روپے کی اس نے خریدی تھی، اب بیچ رہا 10 کی ہے، اور اب گاہک مطالبہ کر رہا ہے کہ نہیں تو مجھے بتا کہ تو نے کتنے کی لی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری تو نہیں ہے آپ اس کو بتائیں، پابند تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ بتانا ہی چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر کے بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو مجھے 9,000 روپے میں بھی نہیں پڑی، یعنی 8 کی پڑی ہوئی ہے نا. اگر اس کے بھی آگے آ جاتا ہے تو دیکھا ہاتھ پال لو، ان کو پائی کسی اور کو ٹور جا. ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ ویل لیفٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا جی آپ بتائیں کتنے کی آئی ہے، تو اس کو کہ میرے بھائی جتنی بھی میری آئی ہے آپ مارکیٹ سرچ کر لیں، اگر مجھ سے سستی آپ کو کوئی دے رہا ہے تو آپ اس سے جا کے خرید لیں، میں نے تو اتنی بیچنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ سرچ کریں. میرے پاس یہ گنجائش تھی، میں یعنی آپ اگر وہ 8,000 کی لیے آپ کہتے ہیں میں جی 9.5 کی، یا اس کو نہ آپ بتائیں کہ میں نے 8 کی لیے 9 تک، آپ اگر اس سے کم نہیں بیچنا چاہتے تو ٹھیک. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم اٹھا کے ضروری آپ نے بکوانا ہے اور اس کو مال کو حرام بھی کروانا ہے. اس کی بجائے ان کو بتائیں کہ جی میری قوت خرید جو بھی ہے میں اتنے سے کم میں مجھے وارہ نہیں کھاتی. یہ تو آپ بول سکتے ہیں اور یہ پاسبل ہے. اور یہ جو بعض لوگوں نے بھی یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں نا جی وہ منافع کی ریشو کیا ہو، اسلام میں منافع کی ریشو نہیں ہے، رکھی بھی نہیں جا سکتی. میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. اسلام آباد میں یعنی منڈی کے قریب جو سب سے قریب سیکٹر ہے وہ I-10 ہے. اب ایک بندہ منڈی سے آلو اٹھاتا ہے اور ساتھ ہی I-10 پہ وہ ٹیکسی کرا کے 80 روپے میں پہنچ جاتا ہے، ہاتھ 100 روپے میں، اور وہاں اس نے کوئی ٹھیا لگایا ہوا ہے. یہاں سے اس کو 20 روپے کلو آلو پڑا ہے، وہاں جا کے وہ 30 روپے بیچ دیتا ہے. لیکن ایک اور بندہ ہے جو اسی منڈی سے وہی آلو اٹھاتا ہے 20 روپے میں، اور F11 میں 400-500 روپے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کے پہنچتا ہے، تو اس کو آلو کتنے کا پڑ گیا؟ اب آپ اس سے تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بھی 30 روپے بیچے، یا ایون I-10 میں بھی ہو اور اس نے ریڑھی نہ لگائی ہو بلکہ وہ ایک دکان کا کرایہ دے رہا ہو. ریڑھی کی اگر کرایہ 5,000 روپے ہے، دکان کا ہو سکتا ہے 20,000 روپے. تو اب 20,000 روپے جو دکان کا کرایہ دے رہا ہے، آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریڑھی والے کی قیمت کے برابر آپ کو آلو دے دے، تو آپ اپنی عقل کا ماتم کرائیں. اس لیے اسلام نے منافع کی کوئی ریشو مقرر نہیں کی ہے، انلمیٹڈ ہے. صرف ایک چیز سے آپ کو روک دیا گیا ہے، بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی.